جناب نعیم صفدر انصاری صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے اس اہم موقع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. چونکہ آپ نے وقت کی پابندی بڑی ہماری باری آنے سے پہلے فکس کر دی ہے، تو میں بات کو مختصر اور پوائنٹ پہ رکھتا ہوئے کروں گا اپنی بات. ابھی چند دن پہلے یہاں پہ اسپیکر صاحب نے، میں ان کو بھی بڑا خراج تحسین پیش کروں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک تو یہ رولز میں جو امینڈمنٹ کی ہیں ان کی وجہ سے اس ہاؤس کی سینٹٹی میں جو اضافہ ہوا ہے اس بات پہ میں ان کو بڑا خراج تحسین پیش کروں گا. ساتھ جو انہوں نے 30 منٹس کا ایک ڈیوریشن رکھی ہے مختلف پوائنٹس پہ بات کرنے کی، وہ اپنی اہمیت کا حامل تو ہے، لیکن ساتھ انہوں نے جو رولنگز دی کہ جو بھی ممبر بات کرے گا جس بھی ڈپارٹمنٹ پہ، جس بھی ایشو پہ، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو وہ آپ سینڈ کرے، ان پہ ان کی فیڈ بیک آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا قدم ہے. اس سے پہلے ہم جو جہاں پہ بات کرتے تھے بعض دفعہ اس پہ عمل ہوتا تھا، بعض دفعہ اس پہ نظر انداز کیا جاتا تھا، لیکن اس انیشیٹو سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسے ایشوز جو یقینی طور پہ اپوزیشن کے بھی ہوں گے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوں گے، لیکن سب کا فوکس اپنے حلقے اور اپنے اس صوبے کی عوام کی بہتری ہے. میں یہاں کوئی ایسی تنقیدی گفتگو یا کسی کے متعلق بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، چونکہ آپ کے سامنے ہر بندے کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ سیاست جو ہے اس کو خدمت کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن بعض دفعہ پارٹی لائنز پہ آ کے آپ کو کچھ ایسے اقدامات یا آپ کو ایسی تقاریر کرنی پڑتی ہیں جو شاید عوامی مسائل سے ہٹ کے ہوں. لیکن میں اپنی چیف منسٹر کو اس حوالے سے یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے جتنے اقدامات ابھی تک اٹھائے ہیں وہ ڈائریکٹلی ایک عام پبلک سے، عام بندے کی بہتری کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے ہیں، جن میں صحت کارڈ، منارٹیز کا کارڈ آج جیسے لانچ ہوا، لائف سٹاک کا کارڈ، دیگر اس طریقے کے ایک ایسا منصوبہ ابھی جس میں پہلے بھی بات ہوئی ستھرا پنجاب کے حوالے سے. یقین جانیے ہم نے پچھلے سال جیسے ہی یہ گورنمنٹ ہماری آئی، یہ کمپین تو ابھی لانچ ہوئی، ہم نے اپنے ضلع قصور اور شہر قصور کی حد تک اس پہ کام کیا، اور ریوارڈ اور ریگارڈ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. جب آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں تو پھر وسیلے اور ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارا ستھرا پنجاب، یہ چونکہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ایسی کمپین ہے جو پہلی دفعہ لانچ ہوئی، آج سے پہلے صرف وعدے اور نعرے کیے، تو یقینی طور پہ اس پہ بڑے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ، اور اس کے نتائج اس صوبے کے عوام دیکھ بھی رہے ہیں اور مزید بہتر دیکھیں گے. میں یہاں اپنے قصور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ایک ایسا ایشو ہے، میاں مشتبہ اشرار رحمان صاحب بیٹھے ہیں، مجھے آج بھی وہ دن اور وقت یاد ہے ہماری پرانی اسمبلی کا. یہ اس وقت بھی فائنانس منسٹر تھے. ان کے ساتھ ہم جو بات جو یہاں کرتے، الحمدللہ وہ ڈپارٹمنٹ کو گئی. مجھے اپنے وہاں پہ گرلز کالج یاد ہے، وہ میں نے ان کے سامنے گزارش کی، انہوں نے نہ صرف اپروو کیا، الحمدللہ وہاں پہ آج بچیاں پڑھ کے مستفید بھی ہو رہی ہیں. اسی طرح سے ہم نے اسکول اپ گریڈیشنز کی بات کی تھی، وہ بھی وہاں پہ بنے. آج میں ایک ایسے منصوبہ یا ایک ایسا ایشو ان کے توجہ کا حامل ہے آپ کے توسط سے چیئرمین صاحب، وہ ہمارے بلے شاہ یونیورسٹی کا قیام ہے قصور میں. یقین مانیے پچھلے دور میں یہاں یونیورسٹیز کے بلز اور یونیورسٹیز کا انبار لگایا گیا جو صرف کاغذات کی حد تک رہا. ہمیں خوشی ہوتی اس بات کی کہ جو یہاں پہ بل منظور ہوئے وہ آن گراؤنڈ بنتے بھی، لیکن اس بات کا شرف الحمدللہ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے کہ جو نہ صرف وعدے بلکہ عملی اقدامات پہ یقین رکھتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلا چونکہ بجٹ تھا، اس میں وہ والے مسائل کو ہم نے اوور کم کرنے کی کوشش کی جو ہمیں بدقسمتی سے ورثے میں ملے، لیکن انشاءاللہ اب آنے والے بجٹ میں اور عام معاملات میں انشاءاللہ یونیورسٹی کو ضرور زیر
بحث اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور ایک ایسا ایشو ہے میں جو یہاں پہ اپوزیشن کے اپنے دوست احباب کو اور اپنے گورنمنٹ کے بھی اور آپ کے توسط سے یہ میں نے ابھی چند دن پہلے اس پہ تحریک التواء کار جمع کرائی, بدقسمتی سے وہ سیشن اینڈ ہوا تو وہ لیفٹ اوور ہو گئی. وہ ہے جناب چیئرمین قرآن محل کا قیام, جو ہمیں پورے پنجاب کے اچھی بات سن لیں, قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. سر ایک ایسا یہ ایشو ہے جو ہمیں اکثر و بیشتر پورے پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ خراب بننے کا موجب بن جاتا ہے. قرآن پاک کے وہ ضعیف اوراق, وہ ایسی چند مقدس آیات جو شاید اپنی ایکسپائری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, وہ کسی مطلب انجانے میں کہیں گر جائیں یا ان کا کوئی تقدس نہ پامال ہو جائے, تو اس پہ آپ کے سامنے حالات بہت کشیدہ اس علاقے میں یا اس جگہ پہ بن جاتے ہیں. تو اس کا ایک سلوشن کے لیے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ایک قرآن بورڈ قائم ہے, جن کی یہ ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ قرآن محل بنانے ہیں جہاں پہ ان ضعیف اوراق کو ہم محفوظ کر سکیں یا ان کی دوبارہ ان کو ریسٹور کر سکیں. تو ابھی تک بدقسمتی سے وہ صرف بورڈ انٹیکٹ ضرور ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. وہ صرف ایک محل بنا ہے لاہور میں, باقی ڈسٹرکٹ میں نہیں اس پہ کام ہوا. تو میری گزارش ہوگی کہ صرف ضلع قصور نہیں, پورے پنجاب کے ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹرز پہ کم از کم ایک قرآن محل ضرور قائم کیا جائے. بہت شکریہ. میں آخری بات آپ کی اس توسط سے, ابھی چند دن پہلے یہاں منسٹر CNW بیٹھے تھے, انہوں نے روڈز ریہیبلیٹیشن پہ بتایا. الحمدللہ ہمارا تعلق قصور سے ہے, آپ ساہیوال سے, آپ کا اور ہمارا روڈ فیروز پور روڈ اور دیپالپور روڈ کنیکٹ کرتا ہے. اس پہ بڑی تیزی سے کام ہوا اور ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ اب ایک مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ یہ روڈ بنا تھا 2008 سے لے کے 18 اس ادوار میں اس وقت ٹریفک کا لوڈ اس وقت کے مناسب سے بہت تھوڑا تھا. آج وہ بہت زیادہ لوڈ ہے, اور موٹر سائیکل کے حوالے سے, رکشاز کے حوالے سے, ابھی جس طریقے سے چیف منسٹر صاحبہ نے ایک لینڈ ڈیڈیکیٹ کی ہے, تو میری گزارش ہوگی کہ فیروز پور روڈ پہ جو سروس لین ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ حادثات میں کمی آئے. میں آپ کی توسط سے ایک انفارمیشن دیتا جاؤں کہ پنجاب میں پچھلے 6 مہینوں میں 2.5 لاکھ کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ رجسٹرڈ ہیں 112 ڈپارٹمنٹ سے, جن میں کیجویلٹیز 85 to 90% ہیں. بہت شکریہ. تو ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, یہ کام کر رہے ہیں.